بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اکثر لوگ ادغام کرتے وقت ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے لفظ کی خوبصورتی اور بعض اوقات معنی بھی بدل سکتے ہیں۔ کبھی کلکلا کر دیا جاتا ہے تو کبھی غنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ادغام کی تمام اقسام کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھیں گے۔ ہم بات کریں گے ادغام مماثلین، متجانسین اور متقاربین پر۔ اگر آپ اپنی تجوید کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور تلاوت میں روانی لانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادغام۔ تجوید کی دنیا میں ادغام محض ایک اصول ہی نہیں بلکہ قرآنی تلاوت میں حسن، روانی اور فصاحت پیدا کرنے والا بنیادی عمل ہے۔ عربی زبان میں ادغام کے لغوی معنی ایک چیز کو دوسری میں داخل کر کے یکجان کرنا کے ہیں، ٹو مرج۔ تجوید میں اس سے مراد دو حروف کو اس طرح ملا کر پڑھنا ہے کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائیں۔ اہمیت۔ قرآنی تلاوت میں ادغام کے قاعدہ سے کلام میں روانی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ تخفیف اور آسانی کا ہے۔ جب دو ہم مخرج یا قریب المخرج حروف یکے بعد دیگرے آئیں تو ان کی الگ الگ ادائیگی زبان پر بوجھل ہوتی ہے۔ اس لیے ادغام کا قاعدہ ان دو حروف کو ایک مشدد حرف بنا دیتا ہے جس سے ان کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے اور تلاوت میں ایک قسم کا بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ادغام سے معنوی اور صوتی حسن پیدا ہوتا ہے اور کلمات کی درست ادائیگی کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ ادغام کے بغیر بعض کلمات کو پڑھنا نہ صرف مشکل امر ہے بلکہ یہ لحن یعنی غلطی کی واضح علامت ہے۔ تعلق حروف کے لحاظ سے ادغام کی 3 اقسام کی تفصیل جو مخارج یعنی نکلنے کی جگہ اور صفات کے فرق پر مبنی ہے۔ ادغام متماثلین، اور اس کو ادغام مثلین بھی کہا جاتا ہے، جب دو ایسے حروف اکٹھے ہوں جو مخرج اور صفات دونوں میں بالکل ایک جیسے ہوں، یعنی ایک ہی حرف 2 بار آئے، ہم شکل ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو ان کو پڑھنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو دوسرے میں مدغم کر کے مشدد پڑھا جاتا ہے، یعنی دوسرا حرف مشدد پڑھا جاتا ہے۔ مثالیں: کاف اور کاف، یدرککم، اس میں کاف ایک دفعہ پڑھا جائے گا جو بعد والا ہے، یدرککم۔ اور قد دخلوا، اضرب بعصاک، دال اور دال ہے اور با ہے۔ دوسرا ہے ادغام متجانسین، جب دو ایسے حروف اکٹھے ہوں جن کا مخرج ایک ہو لیکن صفات مختلف ہوں۔ یہ مخصوص گروہوں میں ہوتا ہے، مثلا تا، دال اور تا۔ اگر دال ساکن کے بعد تا آئے یا تا ساکن کے بعد دال یا تا آئے تو دوسرے حرف کو ہی پڑھا جاتا ہے جو کہ مشدد ہوتا ہے۔ قد تبینہ، اس میں دال نہیں پڑھی جائے گی بلکہ تا پڑھا جائے گا، دال کو تال میں مدغم دیا گیا۔ ثا، ذال اور ضا، یلحظ ذالک، ثا کو ذال میں مدغم پڑھا گیا ہے۔ اور با اور میم، یا بنیر کم معنا، با کو میم میں مدغم کر کے غنہ کے ساتھ پڑھنا۔ ادغام متقاربین، جب دو ایسے حروف اکٹھے ہوں جن کے مخارج اور صفات ایک دوسرے کے قریب ہوں، یا مخارج یا صفات یا دونوں میں دوسرے کے مشترک ہو، اس میں پہلے حرف کی آواز ختم کر کے دوسرے کو مشدد پڑھا جاتا ہے۔ مثلا لام اور را، جب لام ساکن کے بعد را آئے، مثلا قل ربی، اس میں قل ربی نہیں پڑھیں گے بلکہ قل ربی، لام کی آواز حذف ہو جائے گی۔ قاف اور کاف، جب قاف ساکن کے بعد کاف آئے، مثلا الم نخلقکم۔ تجوید کے ان قواعد میں عام طور پر وہ غلطیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق زبان کی حرکت اور آواز کے توازن سے ہے۔ یہاں ان تینوں اقسام میں مشاہدہ کی جانے والی عام غلطیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، ادغام متماثلین یا ادغام مثلین میں غلطیاں۔ چونکہ اس میں ایک ہی حرف 2 بار آتا ہے اس لیے اکثر قاری عام طور پر یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ادغام نہ کرنا، سکتہ کر دینا، دونوں کو پڑھنے کی کوشش میں پہلے کے بعد سکتہ کر دینا۔ مثلا
پہلے حرف پر تھوڑا رک جانا یا ایک اسے دوسرے سے الگ کر کے پڑھنا، مثلا یدرککم کو یدرککم پڑھنا، یعنی دونوں کاف کو الگ الگ کرنا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے، یدرککم۔ دوسری غلطی ہوتی ہے تشدید میں کمی، دوسرے حرف کو اتنی طاقت سے ادا نہ کرنا اور وہ مشدد کی بجائے مجزوم معلوم ہو۔ غنہ میں زیادتی یا کمی، اگر میم یا نون کا مماثلین ہو، جیسے من نبی یا لکم تو بعض لوگ غنہ بہت لمبا کر دیتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے۔ ادغام متجانسین میں غلطیاں، اس میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ حروف کا مخرج ایک ہوتا ہے مگر صفات بدل جاتی ہیں۔ پہلی غلطی قلقلہ کر دینا، سب سے بڑی غلطی۔ پہلے ساکن حرف پر جھٹکا دے دینا جبکہ وہاں ادغام ہونا چاہیے، مثلا قد تبین میں دال پر قلقلہ کرنا، جیسے قد تبین۔ درست یہ ہے کہ دال کی آواز بالکل نہ آئے اور اس براہ راست تا پڑی جائے، قد تبین۔ ادغام ناقص تا اور تا میں تا کو تا بنا دینا، مثلا احطو میں تا کے بھاری پن اطباق کو ختم کر کے اسے سادہ تا کی طرح پڑھنا، احطو پڑھنا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے منہ کو تا کے لیے پر کریں، بھاری کریں، پھر تا ادا کریں، احطو۔ کمزوری سے ملانا، یا بنیر کم معنا میں با کو میم میں ملاتے وقت ہونٹوں کو سختی سے نہ ملانا جس سے غنہ واضح نہیں ہوتا۔ ادغام متقاربین میں غلطیاں، یہاں حروف کے مخرج قریب ہوتے ہیں اس لیے زبان اکثر الجھ جاتی ہے۔ قاف اور کاف کے درمیان فرق ختم کرنا، مثلا علم نخلقکم میں قاف کو کاف میں ملاتے وقت آواز کو بہت زیادہ حلق میں لے جانا یا بہت باریک کر دینا، یہاں قاف کی آواز مکمل ختم ہو کر صرف کاف کی مشدد آواز آنی چاہیے، یعنی موٹے کاف کی آواز مکمل ختم ہو کر صرف کش والے کاف کی مشدد آواز آنی چاہیے۔ لام اور را کے ادغام میں را کی تکرار، مثلا قل ربی پڑھتے وقت را کی آواز میں ضرورت سے زیادہ لرزش یعنی تکرار پیدا کر دینا، قل ربی، یہ غلط ہے۔ نون ساکن کے ادغام میں نون کا ابہام، جب نون ساکن کے بعد یا واو آئے تو بعض لوگ نون کو مکمل ختم کر دیتے ہیں، غنہ چھوڑ دیتے ہیں یا نون کو پورا پڑھ لیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے قرآن عظیم فرقان حمید کی محبت اور اس پر عمل کی دولت سے فیضیاب فرمائیں اور قبر اور حشر میں اسے ہمارا غمگسار بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔